शहनशाह जहांगीर और उसकी महबूब मलका नूरजहां दुनिया से रुखसत हो चुके थे और मुग़ल सल्तनत जो एक तवील अरसे से इंतशार का हदफ बनी हुई थी, एक बार फिर मुस्तहकम हो गई। नौजवान शहजादे खुरम ने अपने तमाम सियासी हरीफों को शिकस्त दी और शहाबुद्दीन शाहजहां के लक़ब से हिंदुस्तान के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ। मुग़ल शहनशाह के शबो रोज़ आराम से गुजर रहे थे कि अचानक इसका सबसे बड़ा और महबूब बेटा दारा शिकोह बीमार हो गया। शाही तबीबों ने इब्तदाई मुआयने के बाद बयक ज़बान कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, ये एक आम सा बुखार है जो मामूली दवाओं के इस्तेमाल के बाद उतर जाएगा। शाहजहां और मलका मुमताज़ तबीबों की गुफ्तगू सुनकर मुतमिन हो गए। इलाज जारी रहा, मगर शाही तबीबों के तजवीज़ करदा नुस्खे से शहज़ादा दारा शिकोह को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। मुग़ल शहनशाह ने दरबारी तबीबों से रजू किया। शाही हकीमों को हैरत थी कि इनकी दवाएँ बेअसर क्यों हो गई। एक बार फिर शहज़ादे दारा शिकोह का तफसीली मुआयना किया गया। बेहतरीन और असर अंगेज़ दवाएँ मुंतखब की गईं, मगर बिलाखिर वो भी एक मुश्त खाक ही ठहरी। शहज़ादा दारा शिकोह के मर्ज़ में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला गया, यहाँ तक कि वली अहद से सल्तनत इस कदर लागर और नहीफ हो गया कि बिस्तर पर उठकर बैठ भी नहीं सकता था। शाहजहां और मलका मुमताज़ महल की नींदें हराम हो गईं और वो अपने महबूब फरजंद को एक शम्मा की तरह पिघलते हुए देख रहे थे। आखिर उलमा दरबार ने मुग़ल शहनशाह को मशवरा देते हुए अर्ज़ किया, शाह अली मकाम आसार काराइन बताते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं। अगर शहज़ादा मुअज़्ज़म को कोई मर्ज़ लाहक होता तो शाही तबीब अब तक बीमारी की तशख़ीस कर चुके होते। मुग़ल शहनशाह ने उलमा दरबारी की गुफ्तगू बहुत गौर से सुनी, फिर नहायत अफसरदा लहजे में बोला, अगर ये कोई मर्ज़ नहीं तो फिर क्या है? कभी यूँ भी होता है कि आसमानी बलाएँ इंसान को घेर लेती हैं। उलमा दरबार ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा, और इन बलाओं का रद्द किसी दवा से मुमकिन नहीं। ऐसे मौक़े पर सदक़ात और दुआएँ ही इंसान के काम आती हैं। देखते ही देखते दारुल हुकूमत में ऐलान कर दिया गया। फिर हर मज़हब व मिल्लत के लोग अपने अपने तरीक़ों के मुताबिक शहज़ादा दारा शिकोह की सेहत याबी के लिए दुआएँ करने लगे। मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों में एक ही किस्म के अल्फाज की गूंज सुनाई देने लगी। अंदाज़ मुख्तलिफ थे, मगर हर मुसलमान, हिंदू, सिख और दीगर अकायद के रखने वाले लोगों की दुआओं का मफ़हूम एक ही था कि खालिक़ कायनात शहज़ादा दारा शिकोह को सेहत अता करे। दुआओं की गूंज के साथ सदक़ात भी जारी थे। ख़जाना शाही के ज़ेर एहतमाम कदम ब कदम लंगर खाने कायम कर दिए गए थे, जहाँ सुबह शाम हज़ारों भूखे खाना खाकर अपने अल्लाह से वली अहद सल्तनत की ज़िंदगी की भीख मांगा करते थे। मगर वो नामालूम बला या बीमारी किसी तरह भी शहज़ादा दारा शिकोह का साथ नहीं छोड़ती थी। शाहजहां और मलका मुमताज़ महल का इज़्तिराब अपनी इंतहा को पहुँच चुका था। जवान साल बेटे की तीमारदारी करते करते माँ बाप भी बीमार नज़र आने लगे। फिर एक दिन किसी मसाहब ने खलवत कदे में मुग़ल शहनशाह से अर्ज़ किया, ज़िल्ले इलाही शहज़ादा मुअज़्ज़म की सेहत व आफ़ियत के लिए सारी तदबीरें आजमाई जा चुकी, मगर फ़ायदा हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। अपने मसाहब की बात सुनकर शाहजहां रो पड़ा। अगर कोई तबीब या हकीम शहज़ादे की ज़िंदगी की ज़मानत दे तो हम इसे ये सल्तनत बतौर इनाम दे सकते हैं। एक अज़ीमुश्शान सल्तनत के फरमानरवा की बेचारगी काबिल दीद थी। आप एक मर्द फ़कीर से रजू क्यों नहीं करते? मसाहिब ने अपने शहनशाह को मशवरा देते हुए अर्ज़ किया। इस मर्द फ़कीर को ना सीम व ज़र से हरसा है, ना मनसब व जा की तलब। कौन है वो फ़कीर? शाहजहां मसाहिब की बात सुनकर चौंक उठा। उसे मायूसियों के अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण नज़र आई। कहाँ रहता है वो फ़कीर? इससे दरख्वास्त करो कि वो अपनी झोली में पड़ी हुई कीमिया दारा शिकोह को बख्श दे। वो फ़कीर लाहौर के एक सुनसान गोशे में रहता है। मसाहिब ने दरवेश की निशानदही करते हुए कहा, तो फिर किस बात का इंतज़ार है? हमारा पैगाम उस दरवेश तक पहुँचा दो। शाहजहां ने पुरजोश लहजे में कहा, अगर शहज़ादे को खोई हुई सेहत मिल गई तो हम दरवेश के साथ तुम्हारे भी ममनून व एहसान होंगे। फिर कई बरक रफ्तार शहसवार कासदों की हैसियत से लाहौर की तरफ दौड़ पड़े। दरवेश खुदा मस्त अपने एक खादम के साथ एक मुख्तसर सी खानगाह में गोशा नशीं था। शाही करिंदे हजूर से मिलना चाहते हैं। खादम ने दस्तबरसा अर्ज़ किया, मगर ये फ़कीर तो किसी से नहीं मिलना चाहता। दरवेश ने नाखुशगवार लहजे में कहा, फिर ये शाहान मगरूर अल्लाह के बंदे को क्यों सताते हैं? शाही कासदों के चेहरे उतर गए और दरवेश ने मिलने से इनकार कर दिया था। फिर इन लोगों ने खादम की खुशामद की। आखिर दरवेश ने मुग़ल शहनशाह के कारिंदों को अपनी खिदमत में तलब कर लिया। तुम्हारे फरमानरवा को मुझ नाकारा से क्या काम है? दरवेश के लहजे में इस कदर जलाल था कि शाही सफ़ीर कांपने लगा। वली अहद सल्तनत बीमार है। शाही सफ़ीरों ने अर्ज़ किया,
ذل الہی کی خواہش ہے کہ آپ ایک نظر شہزادے کو دیکھ لیں۔ میں کوئی طبیب ہوں کہ کسی بیمار کو دیکھ لوں، درویش نے بے نیازانہ کہا۔ شاہی قاصدوں نے بہت خوشامد کی، مگر درویش کے ہونٹوں پر حرف انکار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر خادم کی درخواست پر درویش نے بس اس قدر آمادگی کا اظہار کیا، اگر بادشاہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاجز کسی مریض کا علاج کر سکتا ہے تو انہیں لازم ہے کہ وہ بیمار کو یہاں لے آئے۔ شاہی قاصد طوفانی انداز میں دہلی واپس لوٹے اور درویش کا جواب شہنشاہ ہند کے گوش گزار کر دیا۔ شہزادہ داراشکوہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنا طویل سفر برداشت کر سکتا، پھر بھی مغل شہنشاہ نے اپنے درباری طبیبوں سے مشورہ کیا۔ شہنشاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹے کو لاہور لے جا کر ایک کھلا ہوا خطرہ مول لیں یا پھر شہزادے کو اسی طرح سسکتا ہوا چھوڑ دیں۔ بالآخر والی ہندوستان نے ایک طویل ذہنی کشمکش کے بعد ملکہ ممتاز محل کو طلب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ درویش خدا کا برگزیدہ بندہ ہے تو پھر اس کی دعاؤں سے شہزادہ ہر طرح محفوظ رہے گا، اور اگر مشیت الہی میں داراشکوہ کی موت مقدر ہو چکی ہے تو پھر قصر شاہی کی تمام سہولتیں اور آسائشیں مل کر بھی اس کی سانسوں میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مشکل ترین فیصلہ تھا جس پر شاہ جہاں نے پوری قوت ارادی کے ساتھ عمل کیا۔ راستے میں کئی ایسے مقام آئے جہاں مغل شہنشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب شہزادہ داراشکوہ کے چراغ زندگی کو بجھنے میں کچھ ہی لمحات باقی ہیں، مگر اچانک شاہ جہاں کو محسوس ہوتا کہ چراغ کی لو تھر تھراتے یکا یک سنبھل گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اسی اذیت ناک فضا میں شہاب الدین شاہ جہاں ایک ڈھانچے کو لے کر لاہور پہنچا اور پھر وہ درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مستند تاریخی روایت ہے کہ فرمان روائے ہندوستان جلال و جبروت کے کسی مظاہرے کے بغیر ایک عام انسان کی طرح درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ شاہ جہاں کا یہ عز و انکسار دیکھ کر فقیر اپنی چٹائی سے اٹھا اور اسلامی آداب کے مطابق شاہ جہاں سے مصافحہ کیا۔ اس دوران داراشکوہ کا پلنگ خانقاہ کے گوشے میں رکھ دیا گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مملکت ہند کا مطلق العنان حکمران ایک گدڑی پوش فقیر کے سامنے دست بستہ اور دو زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی طبیب نہیں ہوں اور روحانیت میں بھی میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے، فقیر نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تاجدار ہندوستان نے اس قدر دشوار گزار سفر کیوں اختیار کیا۔ میں حضور سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ مغل شہنشاہ کے لہجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بے شک آپ ایک غیرت مند صوفی اور مرد بے نیاز ہیں، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی طلب دنیا ہوتی تو میرے ایک اشارے پر دلی چلے آتے۔ درویش فرمان روائے ہندوستان کے اس طرز کلام سے بہت متاثر ہوا۔ خدا شہنشاہ کو اس حسن ظن کی جزا دے۔ یہ کہہ کر درویش نے مٹی کے پیالے میں پانی بھرا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور شہزادہ داراشکوہ کے پلنگ کے قریب پہنچ کر ولی عہد سلطنت سے مخاطب ہوا، اے جان بے قرار، ہمیں تو بہت دنوں سے تیرا انتظار تھا، مگر تو آیا بھی تو کس حال میں آیا؟ درویش کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ شاہ جہاں کی آنکھیں بھی اور خود داراشکوہ بھی رونے لگا۔ شیخ، میری ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ میں اپنی کوشش سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر درویش نے ولی عہد سلطنت کے جسم کو اپنے بائیں ہاتھ کا ہلکا سا سہارا دیا۔ پھر حاضرین خانقاہ نے اپنی آنکھوں سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ داراشکوہ جو ناتوانی کے سبب کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، آسانی کے ساتھ اپنے پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر درویش نے اپنا ایک ہاتھ مغل شہزادے کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پانی پلایا۔ مٹی کے پیالے کا وہ پانی کیا تھا، اپنی تاثیر میں آب حیات سے بڑھ کر تھا۔ چند گھونٹ حلق سے اترے ہی تھے کہ داراشکوہ کو محسوس ہوا کہ جیسے بے جان سے جسم میں توانائی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ شاہ جہاں نے درویش کی خانقاہ میں ایک ہفتے تک قیام کیا۔ اس دوران فرمان روائے ہند ایک فقیر بے مایہ کا مہمان تھا۔ درویش نے حسب استطاعت معمولی غذا تاجدار ہند کے سامنے دسترخوان پر رکھی اور مغل شہنشاہ نے اس غریبانہ خوراک کو نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کھایا۔ داراشکوہ اپنی مشہور تصنیف سکینۃ الاولیاء میں ایک مقام پر تحریر کرتا ہے کہ میرے والد محترم مجھے اس وقت حضرت شیخ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے جب ہندوستان کے تمام طبیب میرے علاج سے عاجز آ گئے تھے اور بظاہر میری سانسوں کا شمار ختم ہوتا نظر آتا تھا، مگر حضرت شیخ نے مجھے مٹی کے اس پیالے سے پانی پلایا جسے آپ خود استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر قدرت خداوندی کا کرشمہ اس طرح ظاہر ہوا کہ میں ایک ہفتے کے اندر اس طرح صحت یاب ہو گیا کہ جیسے کبھی بیمار نہیں ہوا تھا۔ شاہ جہاں بیٹے کی صحت یابی کا جشن اس طرح منانا چاہتا تھا کہ فقیر کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگا دے اور اس کی خانقاہ کے در و دربار میں طلائی رنگ بھر دے، مگر درویش نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، اگر بادشاہ کچھ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا کرم کریں کہ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ مغل شہنشاہ نے پہلی بار کسی انسان کے یہ شان بے نیازی دیکھی تھی۔
آخر اس نے دوسرے زاویے سے درخواست کی کہ اگر شیخ یہ نظرات تو تحائف خود قبول نہیں فرماتے تو اپنے خدمت گاروں میں تقسیم کر دیں۔ بڑی عجیب بات ہے، میں جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لیے کیوں پسند کروں؟ درویش نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ انجام کار شاہ جہاں دہلی لوٹ آیا، راستے میں زیر لب ایک ہی بات دہراتا رہا، خدا کا شکر ہے کہ ابھی اس مملکت میں ایسے جام باز موجود ہیں۔ جس درویش کے دستے کار ساز سے پانی کے چند گھونٹ پی کر مغل شہزادے دارا شکوہ نے ایک لا علاج بیماری سے نجات حاصل کی تھی، وہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ میاں میر لاہوری تھے۔ حضرت میاں میر کا خاندانی نام میر محمد تھا۔ بعض مورخین نے شیخ محمد تحریر کیا ہے۔ آپ سندھ کے قدیم شہر سیوستان میں پیدا ہوئے۔ سیوستان کو سیوان بھی کہتے ہیں، جو موجودہ پاکستان کے ضلع دادو میں واقع ہے۔ حضرت میاں میر کی تاریخ پیدائش میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مغل شہزادے دارا شکوہ نے اپنی مشہور تصنیف سکینۃ الاولیاء میں 938 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت قرار دیا ہے، اور اس کے برعکس مشہور کتاب تحفۃ الکرام میں آپ کی تاریخ پیدائش 957 ہجری درج ہے۔ سر نصر نامہ کے اعتبار سے حضرت میاں میر کا تعلق خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے خاندان سے ہے، اس لیے آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔ حضرت میاں میر کے والد محترم کا اسم گرامی قاضی سائیں دتا تھا۔ بعض مورخین نے آئندانہ تحریر کیا ہے۔ حضرت قاضی سائیں دتا اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی کے لحاظ سے نہ صرف سیوستان بلکہ پورے ہندوستان میں ممتاز مانے جاتے تھے۔ ابھی حضرت میاں میر کی عمر صرف 12 سال کی تھی کہ آپ کے سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا، مگر خاندان میں علم و فضل کا چرچا تھا، اسی لیے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ حضرت میاں میر کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ قاضی کاظم کی صاحبزادی تھی، خود بھی نہایت عالم فاضل اور پرہیزگار تھیں، اس لیے بی بی فاطمہ نے اپنے فرزند حضرت میاں میر کو سلسلہ قادریہ کے سلوک کی تعلیم دی۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت میاں میر کے 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام بی بی جمال خاتون تھا۔ بی بی جمال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے کی رابعہ بصری تھی۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ موجود ہیں۔ بے شمار کرامات جو ہیں وہ ان سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی ساری عمر یہی کہتے رہے کہ میں بس خدا کا بندہ ہوں اور تنہائی پسند تھے، لیکن کئی معجزات، کئی کرامات ان کے ہاتھ سے ہوئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ عاجزی کو ہی اپنا شعار بنایا۔ ناظرین، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی کرامات سے، ان کے علم و فضل سے۔ آہستہ آہستہ کر کے ہم آپ کو باقی چیزیں بھی بتائیں گے۔ اس وقت لاہور سے میاں میر صاحب کے دربار سے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔